الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار
چار یارم تابع اولاد علی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز حاضرین و سامعین، پچھلے جمعۃ المبارک تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خوش قسمت عالی مرتبت صحابہ دے تذکرے دی ابتدا ہوئی، اور اسی سب تو پہلے قرآن مجید فرقان حمید نے جو قرآن مجید اے اپنے اندر دعویٰ رکھتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت دی وحدہ لا شریک کتاب ہے، وہ خود بھی وحدہ لا شریک ہے، اور ایک قرآن میں ایدے نال دی کوئی اور کتاب نہیں، اس کا بھی کوئی ثانی نہیں۔ اور جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تے قرآن مجید دا یقین رکھنا کہ اے حق کے سچے، اس نو مننا اور اس تے عمل دی حد الوسع کوشش کرنا، یہ اوتے ایماندار ہونے دی نشانی ہے۔ ایک بندہ کلمہ پڑھے آکے میں قرآن نو نہیں مندا، ان اس بس کلمہ ہی پڑھنا ہے، وہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ جس کلمہ پڑھنا ہے قرآن نو پہلے نمبر تے اس مننا ہے، اے نہیں بجو میں ذہن بنایا ہوا قرآن او دے خلاف ہے تے وتاکھیا میں اے نہیں مننا۔ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہاں دیاں عزتاں دے تذکرے اللہ دے قرآن نے کیتے، مذہب جیڑا بھی ہوئے، مسلک جیڑا بھی ہوئے، اگر اسلام دے نا تے ایک انسان ہے تے وقت قرآن تو اگے تو وہ لگ نہیں سکتا۔ یہ وقت بھی ہوتے دل چے قرآن مجید دی ویلیو ہی گھٹ جاوے، آکھے بے ہون جے صحابہ دے بارے ہے تے وقت میں دی بھی کوئی نہیں لوڑ، کیونکہ میں صحابہ دا دشمن ہوں، لہذا وقت ایتا بھی میں نہیں مندا۔ جیڑا بندہ قرآن مجید دے ایک لفظ دا بھی انکار کر دے وہ دائرہ اسلام تو خارج ہو۔ جن سمجھ نہ ہوئے ان چاہیے آہستہ آہستہ سمجھنے دی کوشش کرے، جس لئے سمجھ آ جاوے اس لئے من لو۔ اسی یہ کہتے کریمہ دا ایک حصہ پچھلے جمعہ تے تلاوت کیتا، آج وہ مکمل آیت جڑی اس دا سورۃ الفتح آیت نمبر 29، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دے رسول ہیں،
والذین معہ، اور جڑے انہاں دے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، انہاں دے ساتھی کافراں دے اوتے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس وچ ایک دوے واسطے مہربان ہیں۔ اور فرمایا تراہم رکعا سجدا، جس ویلے بھی انہاں ویکھ سو گئے عبادت کردیاں تے اے یا رکوع وچ نظر اوسن یا سجدیاں وچ نظر اوسن، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہاں دیاں خواہشاں کوئی دنیا اکٹھی کرنے دیاں کوئی نہیں، اسی اے مالدار ہو جاویے این ساڈے کول ہر شے ہوے، نہیں، یبتغون فضلا من اللہ، انہاں دی خواہش یہ ہوندی ہے کہ ساتھے رب دا فضل رہے، ورضوانا، اور ساڈا رب ساڈے تے راضی رہے۔ بے شک ساڈا مال جاندا ہے تے جائے، اولاد جاندی ہے تے جائے، زندگی جاندی ہے تے جائے، ورضوانا، اللہ ساڈے تے راضی رہے، بس اے فرمایا میرے نبی دے صحابہ دی یہ شان ہے۔ اور فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہاں دے چہریاں دے وچوں بھی سجدیاں دا اثر میں رب تھان وکھائندا رہس۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان صحابہ دے تذکرے میں رب پچھلیاں کتاباں وچ بھی نازل کیتن، تورات دے وچ بھی بھیجن، انجیل وچ بھی بھیجن۔ اور اگے جڑی اللہ رب العزت نے مثال دیتی ہے، مثال دے کے گل سمجھاؤنا، یہ اللہ تعالی دا طریقہ ہے۔ اے کوئی بندہ مثال دے نا، وہ مثال سوکھی سمجھ آندی ہے، اس دے وچوں ود جس لے گل نکلدی ہے وہ گل پکی ذہن وچ پے جاندی۔ جس اللہ تعالیٰ نے مثالاں دے کے گلاں سمجھائیاں نا تے مکے دیاں کافراں کیا بے چنگا اے رب ہے جی، اے بھی ساڈے یار مثالاں ہی دیندا ہے، نعوذ باللہ۔ مثالاں دی رب تو کیڑی لوڑ ہے دین دی، اون جی گل سمجھاوے۔ اوتھے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، فرمایا تسی یاد دیو دوئیاں مثالاں رب نو اس گل وچ کوئی نہیں جھجک، بھاویں او مچھر دی مثال دے کے سمجھا لوے یا اس تو بھی کسی چھوٹی شے دی مثال دے کے سمجھاوے، فرمایا مقصد ہے بندیاں نو سمجھاونا۔ مثالاں دے اوتے اعتراض کرنا ایک کافراں دا طریقہ ہے، مثالاں دے کے سمجھاونا اے اللہ تعالیٰ دا طریقہ ہے۔ وہ کئی بندے آتے ہیں جی ویکھو انجے مثالاں دیندے رہندے، مثالاں دے کے سمجھاونا کہدا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ دا طریقہ ہے۔ اس تے اعتراض کرنا، ان نہ صحیح سمجھنا، اے کہدا طریقہ ہے؟ اے کافراں دا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ دے قرآن نے دسے۔ ہن حضور دے صحابہ دی جیڑی عظمت ہے، دے بارے اللہ دے قرآن نے ایک مثال دیتی، ساڈے علاقے دے بندیاں اس مثال دی چنگی سمجھ آ۔ کیویں؟ فرمایا میرے نبی دین دی ابتدا کیتی، مشکلات آئیاں، تھوڑے تھوڑے بندیاں کلمہ پڑھیا، اکھیائیاں، آہستہ آہستہ دین دے وچ ترقی ہوندی گئی، صحابہ شامل ہوندے گئے، تعداد بدن لگ پئی، میرا دین پھلن اور پھلن لگ پیا۔ اس مثال دے لفظ سنو، فرمایا انہاں صحابہ دی مثال انج کا زرع، جویں کوئی فصل ہوے، جویں کوئی فصل ہوے، کھیتی ہوے، اخرج شطأہ، گڈیے تے او پیڑو اپنا ایک پٹھا زمین چو باہر کڈے، اپنا ایک حصہ زمین چو باہر کڈے، چھوٹی جی وہ کھیتی ہوندی ہے، چھوٹی جی فصل ہوندی، چھوٹا جہا وہ بوٹا ہوندا ہے، تھوڑا جہا وہ زمین چو اپنا آپ باہر کڈدا ہے، فآزرہ، وقت جیڑا اس پٹھا باہر کڈیا ہے او دانا تھلو، او بی تھلو، اس اپنے پٹھے طاقت دے دے، فآزرہ فاستغلظ، وقت کی ہوندا ہے او پٹھا جیڑا ہے زمین چو قوت حاصل کر کے او
موٹا ہو جاتا ہے، وہ تنا بن ویندا ہے۔ او جیڑا تھوڑا جہا کمپل نکلی آئی ہن او چنگی بلی مضبوط کمپل بن گئی، ہن او بوٹا بن گیا۔ فاستوا علی سوقہ، فرمایا ہن اس بوٹے چ ایڈی طاقت آ گئی ہے اپنی لت تے کھڑو بھی سکدا ہے۔ فاستوا علی سوقہ، سوق عربی وچ اب پلنس دیندے، ہن اس وچ اتنی طاقت آ گئی ہے کہ ہن اپنی اس لت تے کھڑو سکدا ہے، ایدی لت تے جتنی طاقت ہے پورے رخ نو بھی کھلار سکدی، جیڑا او رخ دا تنا ہے۔ فرمایا جس ویلے ہن اتنی او باغ، او کھیتی، او فصل جس لے اس لیول تے جاوے با او اپنے لت تے کھڑو سکدی ہووے، فرمایا اس ویلے کی ہوندا ہے، یعجب الذرا، جس بندے ان گڈیا نہ پیڑو زمین بنائی ہے، فرمایا ہن او کولو لگے تے او بڑا دل راضی ہوندا ہے۔ شوق نہ کو سبحان اللہ، یہ اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا جے او فصل گڈی آئی ہن او کولو لگے یعجب الذرا، تے جسلے او فصل اپنے قدماں تے کھڑی ہوئی ہوندی ہے سیدھی، یا او باغ اپنے قدماں تے کھڑا ہویا ہوندا ہے، فرمایا یعجب الذرا، ہن انہاں کساناں او بڑی سونی لگدی ہے۔ اے ہن اللہ تعالی مثال کیتی دے رہا ہے صحابہ دی، اور فرمایا انجی میرا دین آ، اس کمپل کٹی، اللہ دے رسول نے وہ بوٹا لایا، پہلی کمپل نکلی، پہلیاں کمپلاں وچ کیڑے کیڑے آن، گھر دے وچ حضرت خدیجہ، باہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچیاں وچ حضرت علی، غلاماں وچ حضرت زید بن حارثہ، تھوڑے تھوڑے او کمپلاں نکلیاں، وقت کی ہویا او جڑی کمپل ہے او مضبوط ہون لگ پئی، موٹی ہون لگ پئی، فرمایا وقت اتنا موقع آ گیا جی اج اللہ دا نبی بغیر ہتھیار تو بھی آکھے تے 1400 بندہ جان دین واسطے تیار ہو جاتا۔ ہن او کی بن گیا ہے، ہن او بوٹا پورا بن گیا ہے، فرمایا یعجب الذرا، ہن جنہ اے بوٹا لایا او ویکھ کے بڑا راضی پہ ہوتا ہے۔ یہ بوٹا کہیں لایا؟ اللہ اور اس دے رسول نے لایا، دین والا بوٹا صحابہ نال، ہن او بوٹا مضبوط ہوندا پیا ہے۔ فرمایا جنہ لایا او تے ان ویکھ کے صحابہ دی جماعت نو کی ہوندے پین، راجی پہ ہوندے نے، کتنے بکمال ہو گئی ہے، تھوڑا جہا ٹائم لگیا ہے، جڑے جاناں دے دشمن آن ہن او جاناں دین والے بن گئے، اور یہ تعداد اضافہ ہوندا پیا ہے، بڑی مقدار ود رہی ہے۔ فرمایا ہن جسلے اس نو ویکھ دین تے یعجب الذرا، اس کھیتی نو ویکھ کے اللہ اور اس دا رسول بڑا خوش ہوندے نے، تے فرمایا کچھ او ہیں جڑے خوش ہوندے نے صحابہ نو ویکھ کے۔ ایتھے گل نو سمجھنا ہے تساں، خوش ہوندے کون ہیں نو؟ اللہ اور اس دا رسول۔ اور فرمایا جسلے اس کھیتی نہیں لے لانے وید دن اپنی طاقت وچ وید دن تے کئی او ہیں جڑے بڑے پریشان ہو ویندے نے، سڑ بھج ویندے نے، لیغیظ بہم الکفار۔ فرمایا کافر جسلے انہاں وید دن صحابہ نو اسلے بہوں سڑ بھج ویندے نے، تو ایک کام شروع کیویں ہویا تے اج پہنچ کتے گیا؟ لیغیظ بہم الکفار، کفار ان صحابہ نے ویکھ کے بڑا غضبناک ہو ویندے، بڑا پریشان ہو ویندے، بڑا کڑی ویندے۔ لیغیظ بہم الکفار، کہ اے شروع کیوں جا ہویا؟ چھوٹے چھوٹے چند بندیاں کلمہ پڑھیا، اج انہاں بدر وچ سن ماریا ہے، بدر وچ سن شکست دتی ہے، او دے ساڈا مقابلہ کیتا ہے، خندق وچ اسی ناکام ہو گئے ہاں، ہن اے عمرہ کرن آئے بیٹھے تے اسی آدھے عمرہ نہیں کرن دینا، یہ 1400 بندہ ہے، تلواراں نیزے انہاں دے کول کوئی نہیں، اللہ دا رسول اشارہ کردا ہے، اے اللہ دا رسول ہاتھ اپنا کردا ہے کہ بیعت کرو جنہ جنہ جان دینی ہے، تے اے سارے آدھے نسی تیار ساڈا ہی ننڈاری کوئی نہیں، بازی مکے والے دے سامنے کھڑے ہاں۔ ہن او کافر انہاں نوں ویکھ کے کی ہوندے پے؟ سڑدے پین، پریشان ہوندے پین۔ لیغیظ بہم الکفار، فرمایا کافر تو پریشان ہوندے پین صحابہ نوں ویکھ کے۔
ایتھوں اللہ تعالیٰ دو چیزاں دسی یہ قرآن ہے سیدھا سیدھا سمجھ آتا پیا ہے ایڈی اوکھی گل کوئی نہیں وہ بندہ آ کے عالمہ نہیں سمجھ آنا سارے سمجھ آ رہا ہے فرمایا اے دین اور اے صحابہ انہاں ویکھ کے خوش ہونا اے اللہ اور اس دے رسول دا طریقہ ہے صحابہ ویکھ کے پریشان ہونا اے کافراں دا طریقہ ہے ہن اتنے 100 سال ہو گئے جے کوئی بندہ ابو بکر و عمر دے نام تے پریشان پہ ہوندا ہوئے سمجھ جوے آئے اے لیغیظ بہم الکفار اے ایمان والے دی خوبی نہیں او ابو بکر و عمر عثمان و علی تو پریشان ہوئے فرمایا اے لیغیظ بہم الکفار اے کافرن پریشانی ہے کہ صحابہ ودے کیوں ہیں اور جیڑا انہاں دا نام سن کے ٹھردا رہے خوش ہوندا رہے کہ میرے نبی دے دین دی ابتدا انہاں کیتی ہے کمال کیتا نے مال دیتا نے جان دیتی نے اولاداں قربان کیتیاں نے دین ودایا نے بڑا اعلی ہستیاں جیڑا ویکھ کے خوش ہوے او یوجب الذراء او انہاں کھیتی لاون والےاں وچوں بن گیا جڑے کھیتی ویکھ کے خوش ہوندے ایک کم تا کافراں دا صحابہ دے بارے پریشان رہنا اللہ دے نبی نے صحابہ کیوں لب گئے تے اے ہن کم پد کے نہ لیا جڑے کلمہ بھی پڑھ دین وات حضور دے صحابہ نے برا بلا بھی ہے ہن اللہ رب العزت نے صحابہ دے بارے اگلی گل بھی دسی اللہ دا قرآن فرما رہا کسان جڑے فصلاں کاشت کر دین جس وقت انہاں دی فصل تیار ہو جاوے فصل دی مقدار ود جاوے طاقتور ہو جاوے انہاں بڑی خوبصورت لگدی ہے فرمایا اللہ اور اس دے رسول نے بوٹا لایا دین اسلام دا ایک ایک صحابی دے وچ شامل ہوندا گیا ہے اج یہ بوٹا بڑا مضبوط ہو گیا ہے اللہ اور اس دا رسول اپنے نبی پاک نو اے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ میں اور میرا نبی جس وقت انہاں صحابہ دی جماعت نو ویکھدے ہاں اسی تے خوش ہونے ہاں کہ ساڈے دین دے پیروکار ود رہن لیکن لیغیظ بہم الکفار کفار پریشان ہوندے نے فرمایا ہن اگلی گل اے ہے جڑے جڑے میرے نبی دے جھنڈے دے وچ شامل ہو رہے نے کلمہ پڑھ کے دین اسلام وچ آ رہے نے اے ایڈے خوش قسمت بندے نے جے انہاں نال خود اللہ تعالی نے ایک وعدہ کر دیتا عام بندہ وعدہ کرے چنگا بندہ ہوئے تے وعدہ پورا کردا ہے جے بندہ ٹھیک نہ ہوئے وعدہ کر کے چوتھے دے آدا ہے کوئی گل نہیں تیرا میرا وعدہ کوئی نہیں ختم ہو گیا میں نہیں جاندا تو کون ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیتا ہے انہاں صحابہ نال ہن جڑے صحابہ دے بارے بریاں سوچاں رکھدے نو سنن کہ رب دا وعدہ کی ہے تیری سوچ کی ہے اللہ رب العزت فرما رہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا اللہ رب العزت نے وعدہ کیتا ہے انہاں نال جنہاں کلمہ پڑھے نیک کام کرن لگ پین میرے نبی دے صحابہ بن گئے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر بلال سعید جڑے جڑے بھی حضور دے صحابہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما میں رب انہاں دی ایک ایک لغزش معاف کر دیتی ایک ایک گناہ معاف کر دیتا ہے ہن انہاں دے جسماں تے کوئی عیب نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی خطا نہیں صرف معافی دیتی بلکہ واجرا عظیما انہاں اجر ایڈا وڈا دیواں گا دنیا والے قیامت والے دن صحابہ دا اجر ویکھ کے حیران ہوندے رہن ایک کناں دے بارے آیا ہے حضور دے صحابہ دے بارے
رب تو انہاں دی جے کوئی خطا انسان ہون دے ناتے صحابی کولوں بھی غلطی ہو سکتی، انسان ہے نا صحابی بھی، خطا ہو سکتی ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے صحابی ہونا تھوڑے واسطے اعزاز اتنا ہے جو میں رب تھوڑی خطاواں معاف کر دیتا، مغفرتم و اجرا عظیما، اور بڑا بڑا اجر تیار کر دیتا ہے۔ تے جی ہن اج دا بندہ آکھے نہیں او جی ہاں نہیں سارے غلط، او سارے جہنمی نعوذ باللہ، او سارے انجن، اسی جڑے ہن بندے آئے ہیں اسی بڑے ٹھیک بندے۔ جس نو ابو بکر و عمر دے ایمان وچ شک ہوے او دا اپنا معاملہ خراب ہوندا ہے۔ حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے بڑی خوبصورت بات کی، شیخ ابو زرع دی روایت ذکر کیتی، فرمایا جڑے حضور دے صحابہ برا آدھے نا، کیوں آدھے؟ ہر گل دے پیچھے کوئی وجہ تو ہوندی ہے نا، اتنی نا وہ کو پاگل ہے انہاں دا ذہن کم نہیں کردا، انجے بے وقوفاں لگے ہوئے حضرت ابو بکر نو گالاں دین، حضرت عمر نو گالاں دین، نہیں کوئی وجہ تو ہے پیچھے، بڑے سیانے بندے پڑھے لکھے بندے گالی اتوں صحابہ دیندے پین، وجہ کی ہے؟ شیخ ابو زرع انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے فرمایا وجہ یہ ہے عدالت ہوے نا کیس، عدالت کی ہوے کیس کوئی ہو جاوے، ہن جڑا وہ مقدمہ بنیا ہے کوئی واقعہ ہویا ہے وہ دیکھی گواہ ہے کی ہیں گواہ، واقعہ سچا ہے انجی ہوئے ہویا ہے، گواہ جڑے او گواہی بھی سچی دیندے پے، بھائی واقعہ انج ہی ہے اسی اپنی آنکھیں نال ویکھیا ہے۔ فرمایا ہن جڑے او دعا گروپ ہوندا ہے نا، جڑے اس واقعہ دے خلاف ہوندے او فرمایا او کوشش اے کر دین بون کسے طریقے انہاں گواہاں تے جرا کرو، جڑے گواہی دیندے پے نا انہاں تے جرا کرو، بے گواہ بندے ہی نہیں صحیح، یہ تو بڑے ظالم ہیں، انہاں دی گواہی کیڑی ہے تو جھوٹے ہوئے، انہاں دی گواہی کہیں مننی ہے جی، عدالت نو آکھن ویکھو جی یہ گواہ ٹھیک ہی نہیں لہذا کیس ساڈا ٹھیک ہے۔ فرمایا جڑے انج گواہاں تے جرا کرن انہاں دا مقصد ہوندا ہے کیس نو کمزور کرنا۔ شیخ ابو زرع فرمائندن اللہ دے رسول نے دین دا اعلان کیتا ہے، یہ واقعہ سچا ہے، یہ دے گواہ کون بنے؟ حضور دے صحابہ ابو بکر عمر عثمان و علی، یہ دے کی ہیں گواہ ہیں۔ فرمایا ہن جڑے دین دے دشمن ہیں او انج کیویں آکھن بے دین آیا ہی کوئی نہ، اے انجے کدے راتی کلمہ بن گیا ہے، ہونے ہی تو آکھ نہیں سکدے، دین آیا ہے لیکن انہاں کی کرنا ہے، انہاں گواہاں تے اتنی جرا کرنی ہے، انہاں گواہاں جھوٹا کر کے دین نو کمزور کرنا ہے۔ فرمایا جڑا ابو بکر و عمر تے جرا کرے آکھے بندے ٹھیک نہیں، او دی وجہ یہ ہے کہ وہ دین نو کمزور کرنا چاہتا، کیونکہ دین انہاں ہی اگا ٹوریا ہے نا، حضور دے صحابہ ہی دین پہنچایا ہے نا ہر پاسے، فرشتے تو کوئی نہیں تبلیغ کر دے رہے آ کے، ہر پاسے فرشتے لا کے انہوں نے آخیا ہوا بس ڈیوٹی دینے ہیں، نہیں، اللہ دے نبی دے صحابہ دی ڈیوٹی لگی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر پاسے حضور دے صحابہ نکلن۔ آپ فرمائندے جس لئے ان بندیاں دین نو جھوٹا آکھنا ہے نا انہوں نے اور واہ کوئی نہیں لگ دی، وہ وقت حضور دے صحابہ نو جھوٹا آ دین، بجے اے جھوٹے ہو گئے تو دین سر خود جھوٹا ہو، گواہ من جھوٹیاں کرن تے کیس خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آپ فرمائندے جڑے نہ گواہ من سچیاں کرن او حضور دے دین دے کیس دی عزت کر رہے، ان طاقت دے رہے، ان توانائی دے رہے، ان بدھاؤنے سوچ رہے، اور جڑے حضور دے دین دے گواہاں دی بے حرمی تکت کرن انہاں دے واسطے برے الفاظ بولن، او حضور دے دین نو کمزور کر رہے۔ اے کل دی بھی یہی گل ہے، اے اج دی بھی یہی گل۔ ہن پتہ لگ گیا کہ حضور دے صحابہ دی دشمنی کیوں کیتی جاتی، اور وجہ کوئی نہیں، لیغیظ بہم الکفار، جڑے دین دے دشمن ہوندے انہاں حضور دے صحابہ نال انجے ہی کوڑ لگی رہندی، انہاں دا ونجایا کچھ نہیں، لیغیظ بہم الکفار، لیکن کوڑ بڑی لگی ہوئی ہے۔
کیوں بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مغفرت دا وعدہ کر دیتا ہے اور اجر عظیم دا وعدہ کر دیتا ہے، اور جنہ حضور دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے اللہ رب العزت نو بندے چنگے اتنے لگے نے، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ دا قرآن سورۃ الفتح آیت نمبر 10 فرمایا جنہ میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے او انج نہ سمجھن بس صرف نبی دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، انما یبایعون اللہ، انہاں رب دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، انہاں میں اللہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ دا ہاتھ انہاں دے اوتے۔ حضور دے صحابہ دے بارے فرمایا جاوے کہ انہاں رب دی بیعت کیتی ہے، رب دا ہاتھ انہاں دے اوتے، تے بندے گلاں کریں بندیاں دی مننی چاہیے یا اللہ دے قرآن دی؟ ہن بندے آکھن جی انہاں تے انج کر دیتا، بڑے انہاں جی او بیڑے بندے ہاں نعوذ باللہ، انہاں تے بڑے ظلم کیتے جی، انہاں انج کیتا ہے، تے اللہ دا قرآن آکھے وہ اچھے لوگ ہیں انہاں دے واسطے معافیاں، انہاں دے واسطے جنتاں، تے وقت کنہاں دی گل مننی ہے؟ اور اسے صورت دے وچ جس لئے بیعت ہو رہی اس ویلے خالق کائنات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ آج سارے ایمان والےاں نال راضی ہو گئے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس ویلے او تھوڑے ہاتھ تے بیعت کر رہے ہیں ایک درخت دے تھلے۔ واقعہ انج ہویا صلح حدیبیہ دا واقعہ ہے، 6 ہجری حضور نو ہجرت کر کے مدینے گئے ہویا 6واں سال آ، مکے وچ عمرہ کرنے دی پابندی آئی کہ مسلمان نہیں آ سکتے مکہ عمرہ کر۔ حضور نے خواب ویکھیا کہ میں اپنے صحابہ نال عمرہ کر، خواب بیان کیتا، صحابہ تیار ہو گئے، 1400 صحابی نال عمرے واسطے جا رہے ہیں، مکے والے دشمن ہیں، اس دی بھی بھول کوئی نہیں، جنگ دی تیاری کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ حضور دے صحابہ ازما رہا۔ جس لئے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے اس لئے کو کافران پتہ لگا بھئی بھی آ رہے ہیں مسلمان عمرہ نہیں ننڈکو، بندے آئے انہاں کہ بھئی اس تو اگے نہیں آنا، اتھے روک گئے۔ نبی پاک نے حضرت عثمان نو بھیجیا اپنی طرفوں بہناں دینا گل بات کرو، حضرت عثمان دی لوگ عزت کر دیں ہوں، ایک گئے انہاں حضرت عثمان نو اگو کافر آکھیا بھائی انجے بڑا سفر کر کے آئے ہو، تسی عمرہ کر لیو تے تھوڑے نبی نو عمرہ اساں کوئی نہیں کرن دے۔ ہن عمرہ کرنا نیکی دا کام ہے یا بیڑا کام؟ نیکی دا کام ہے کہ حضرت عثمان آکھنا آنا چلو میں تے نیکی لئی وینا۔ حضرت عثمان دی اللہ دے نبی نال محبت اتنی آئی، فرمایا جتنے تائیں اللہ دے رسول عمرہ نہیں کرنا اتنے تائیں عثمان بھی عمرہ نہیں کرنا۔ گلاں باتاں میں لیٹ ہو گئی، انہاں روک لیا، پیچھے افواہ پھیل گئی، حضرت عثمان نو شہید کر چھڑیا کافر۔ یہ ہن افواہ جڑی پھیلی ایدے وچ اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ نبی دے صحابہ ازما رہا۔ ہن اے کی کر دین اصلہ کول کوئی نہیں، یہ آکھن بس لڑدے ہاں ایدا مطلب ہے بات مردے ہاں، اپنی مرن تے انہاں بیعت کرنی ہے، شے کول کوئی نہ ہوئے تے دشمن دے بندہ شہر وچ آیا کھڑا ہوئے تھوڑا جہا فاصلے دے تے آکھے اسی جنگ کر دیں۔ جویں خبر پھیلی اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک پیش کیتا، فرمایا انجے عثمان دے قتل دی افواہ پھیلی ہے، اسی ہن عثمان دا بدلہ لیو بغیر نہیں جانا۔ کیڑا کیڑا ہے جیڑا بیعت کردا ہے اس گل تے؟ ہن اوتے سوچی پاؤنا نے نا جناب تسی سان کوئی جنگ واسطے لے آیا ہو، چنگا بھئی یہ گل لے کے سن آیا ہو عمرے واسطے، عمرہ کر رہا بھی ایتھے آ کے تسی آدے کو جنگ کریے، اے بھی کوئی گل نہیں۔ حضور دے صحابہ دے ایمان دی حالت آئی، ایک بندے نے بھی ایک گل نہیں ہوئی کہ اسی ہن نہیں کر دے، 1400 بندے حضور دے ہاتھ تے بیعت کیتی اور عرض کیتی اللہ دے رسول تہاڈا حکم ہویا، سن تلواراں تے بھروسہ نہیں، اللہ اور اس دے رسول تے بھروسہ۔
اسی جانا دے چھڑساں سارے بندیاں بیعت کیتی خالق کائنات نے ویکھیا نا کیسے میرے نبی دے صحابہ نے ایک حضرت موسیٰ دے بھی صحابی آن انہاں دی بھی قوم آئی جس لئے اگو مقابلہ ہویا نا کافراں نال موسیٰ علیہ السلام دی قوم پیچھے ہی آئی تے آکھن لگے بے انجے موسیٰ یہ کم ساتھوں ڈٹ ہے تو لڑ تے تیرا خدا لڑے دو میں تسی بڑے طاقتاں والے ہو اسی تیرا کلمہ پڑھیا بس اتنی مہربانی سمجھو ہن اس تو اگا ساتھو نہیں جویندا انا ہا ہونا قائدون اسی ایتھے بیٹھے اس تو اگا اساں نہیں جانا نعمتاں ساریاں لیاں لڑن دی واری ہے آکھیا ساتھو نہیں لڑیندا اے حضور دے صحابی ہن تلوار کول کوئی نہیں رب ازمائش گلی ہے حضور نے بیعت لئیے ایک ایک بندہ ود کے پیاتا ہے اللہ دے رسول جاننا نہ سا کی کرنا ہے تو اڈا حکم ہونا چاہیے سن شہادت چاہیے اتنے خالق کائنات نے ثابت کرنا کل قیامت والے دے ساریاں امتاں اکٹھے ہونے جڑے میں اپنے نبی صحابہ دیتے میرا نبی اپنے صحابہ دے اوتے فخر کرے کہ میرا مقام ہو رہے جڑے میرے امتی ملن میرے صحابی ملن انہاں دا مقام میں سب تو بلند اللہ اکبر اتھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑے 1400 بیعت کیتی ہے لقد رضی اللہ عن المومنین رب انہاں نال ہن راضی ہو جنہاں نال رب راضی ہوے تے اج دا بندہ انہاں دے نال رنج ہویا رہے رب کی آکھے میں راضی ہوں پر تساں بڑا کام کیتا ہے شے کول کوئی نہیں تھوڑے ازمائش آئی ہے تیار ہو کے لڑن واسطے ادو حضرت عثمان بھی تشریف لے آئے ازمائش ختم ہو گئی حضور نے پھر ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں میرا رب انج پہ تھوڑے راضی ہوتا ہے خوش ہو گئے رب انہاں تے راضی جی اج دا بندہ آکھے میں راضی نہیں مڑکے دی گل مننی رب دی گل مننی یا اس بندے دی گل مننی یا تا آکھو بھئی اللہ تعالیٰ نے پتہ کوئی نہ وہ بھول بھلے کے ایتاں اتار بیٹھا راضی ہویا انہیں پتہ کوئی نہ بے نہ پیچھے انج کرنا ہے تسی نہیں جان دے غیب رب ہر آن والے ٹائم دی خبر جاندا ہے جے رب راضی ہویا ہے تے آگا ویکھ کے راضی ہویا ہے رب جاندا اے صحابہ او ہیں انہاں مرن تک اللہ دے رسول دا وفادار رہنا انہاں دے وچ فرق ہونا نہیں کہ رب راضی ہو گیا تے تیرا بھی حق بندا ہے تم ہی ابو بکر و عمر نال راضی رہو اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جڑے میرے نبی دے صحابہ ہیں انہاں جڑا میں ایمان دیتا ہے پچھلے لوگ جتنے اوسن گئے انہاں دے واسطے معیار میں اپنے نبی دے صحابہ دا ایمان بنا چھڑے فَإِنْ آمَنُوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 136 فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا پیچھے آن والے جے انج کلمہ پڑھ سن نہ جویں ابو بکر و عمر پڑھیا جویں عثمان و علی پڑھیا ہے جویں عبد الرحمن پڑھیا ہے جویں طلحہ و زبیر پڑھیا ہے جویں سعد سعید پڑھیا ہے جویں بلال پڑھیا ہے فرمایا حضور دے صحابہ جویں کلمہ پڑھیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا بات میں رب انہاں نے ہدایتاں دیندا جا سکتا میرا رب آکھے بے ایمان بھی انج دا لے آؤ جویں دا صحابہ لے آئے تے تسی آکھو بندے ہی نہ ٹھیک مثال چنگیاں دی دتی جاندی ہے یا بیڑیاں دی دتی جاندی ہے بندہ اپنی اولاد نو آکے ویکھے نہ فلانے والو عہدے آر بن کسے بیڑے نال مثال دینی چنگے نال مثال خالق کائنات نے فرمایا جڑے پچھلے آن والے او انج دے بنیا ہے جویں حضور دے صحابہ بنے تے مڑو چنگے آن یا نہ چنگے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے رول ماڈل بنا دیتا کہ جویں میرے نبی دے صحابہ نے انج دا ایمان لے کے آؤ تے وقت ہدایت تہاڈی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے تے پیچھے آن والے آکھن انہاں انج کر دیتا انہاں او نہ دیتا انہاں انج کر دیتا انہاں ظلم کیتے ہیں او تے بندے ہی نہ ٹھیک
پتہ لگا بھول انہاں کہانیاں والے نے اللہ دے قرآن نو بھول کوئی نہیں۔ اور انہاں دے بارے صحابہ دے بارے قرآن مجید وچ الفاظ ہیں اولئک هم الراشدون، اے بڑے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اے انج دے مومن ہیں جویں مومن ہون دا حق ہے، سچے مومن ہیں۔ اللہ دا قرآن انہاں دے بارے اے گل کرے اور اج دا بندہ کہ میں آل بیت نال محبت کردا ہاں، صحابہ میں نہیں چنگیاں سمجھدا، تے اے دا مطلب ہے اس قرآن دی گل مننی نہیں۔ اے انشاءاللہ ساڈا موضوع چل رہا ہے۔ اگلے جمعۃ المبارک تے ترے او قرآن مجید دے مقام جڑے صحابہ دے دشمنان حضرت امام زین العابدین نے پڑھ کے سنائے، اسی انشاءاللہ انہاں دی وضاحت کر سائیں کہ اہل بیت تے صحابہ نال محبت کر دین، قرآن پڑھ پڑھ کے صحابہ دے دشمنان سنائیں دین، تسی ٹھیک نو تے اے آکھن اسی اہل بیت نو مندے ہاں صحابہ نہیں مندے، تے دا مطلب ہے انہاں حضرت امام زین العابدین دی گل نہیں مننی۔ اگلے جمعۃ المبارک تے قرآن مجید دے او مقامات جڑے آل بیت رسول نے پڑھ پڑھ کے سنائے، جتھے صحابہ دی گل ہوئی انہاں اے ایتاں پڑھیاں، پتہ لگا آل بیت بھی صحابہ قرآنی شخصیات سمجھدے ہیں کہ اے او ہستیاں جنہاں دے بارے قرآن نازل ہویا، تسی کتھے بہ رہے ہو بے اے انجے گل کر دیتی تے کوئی گل نہیں حضور دے صحابہ اللہ دا قرآن انہاں دے بارے اتریا، انہاں دی ہدایت دے بارے، انہاں دے سچ دے بارے، انہاں دے حق دے بارے، انہاں دی مغفرت دے بارے۔ انشاءاللہ حضور دے آل بیت دے طریقے دے مطابق صحابہ دی شان وچ قرآن پڑھنا اے آل سنت دا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سن مہربانی فرمائے اور ساڈے عقیدیاں دی حفاظت کرے۔ وبا علیہ